اس لشکر کے حضرت عمار یاسر کے شہید ہونے کے بعد تو اس نے اس دن کا نام کیا دیا؟ دیکھیے، اس دن کا نام فتح الصبح، یعنی وہ صبح جو فتح کی صبح ہے۔ کون قتل ہوا؟ رسول اللہ کا صحابی عمار یاسر۔ قتل کون کیا؟ رسول فرماتے ہیں جو باغی گروہ ہے، باغی گروہ ہے، اس نے قتل کیا۔ تو اس طریقے سے ان کی اسلام سے دوستی کتنی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ یہ اسلام کے مسلمانوں کے یہ نہیں کہ صرف مولا کائنات کے مقابل میں آئے، ہمارا تو یہ یقین ہے کہ جو بھی مولا کے مقابل میں آئیں گا وہ مسلمان نہیں ہوں گا، لیکن مولا کے مقابل میں نہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، صرف ذاتی منفعت کے لیے، اس لیے کلمہ پڑھا تھا ان کے باپ نے تاکہ اسلام میں داخل ہو کے اسلام کی دولت پر قبضہ جمائے۔ صلوات پڑھ دیجیے عزیزان گرامی، میں چاہتا تھا کہ اور آگے کے واقعات بیان کروں، لیکن وقت ہو رہا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اور میرے پاس صرف ایک دن اور ہے، کل کا دن، کیونکہ 5 یا 6 دن سے کم کی گفتگو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ مولا کائنات کتنا تنگ کیا تھا اسلام کو، اہل اسلام کو، کہ جنگ کرنے پہ مجبور ہوئے، اور جنگ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا مولا کے لیے کہ صاحبان ایمان مسلمانوں کے جان مال اور ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، لہٰذا جنگ کا آغاز ہوا، اور یہ جنگ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ اختتام کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ معاویہ نے عمرو عاص سے کہا تیرے پاس تو تدبیروں کا، مکاریوں کا خزانہ ہے، اب یہ اتنا برا وقت ہے کہ میں بڑا گھبرایا ہوا ہوں، علی کی جو تلوار یہ رات میں چلی، اگر ایسے ہی اور ایک رات چل جائے تو ہمارا پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا خود معاویہ کا یہ بیان ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کی طرح، جیسے رسول اللہ کے قدموں پہ وہ اپنا سر رکھ کے اسلام قبول کر کے گناہ معاف کروا لیے، جان بخشوا لیے، اس طرح سے میں عبداللہ ابن عباس کو پکڑ کر علی ابن ابی طالب کے قدم چوم لوں، ان کی ولایت کا اقرار کر دوں، امامت کا اقرار کر دوں۔ اگر وہ معاف کر دے تو میں پھر سے مکہ جا کے رہائش کروں گا، معاف نہ کریں تو میں روم جا کے وہاں پر سیاسی پناہ گزین کی طرح پناہ لے لوں گا۔ یہ ارادے ڈیولپ ہو رہے تھے۔ ایسے میں عمرو عاص جب اس سے کہا کہ کچھ تدبیر کرو، اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی ایک تدبیر باقی ہے۔ کہا کہ وہ کون سی تدبیر ہے؟ کلام اللہ لائے جائیں، نیزے پر اٹھائے جائیں، اور مسلمانوں کو کہیں کہ علی یہ جنگ معاویہ سے نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے مقابل میں کر رہے ہیں، کیونکہ علی کی گفتگو میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے مجلس میں، مسجد میں، ممبر پہ، ممبر سے نیچے، نجی گفتگو میں صرف قرآن ہی قرآن بیان کرتے ہیں۔ اتنا اعتبار لوگوں کو علی کی ذات پہ ہے کہ یہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، رسول نے فرمایا ہے۔ اب کیوں نہیں قرآن ہی کو ان کا مسلمانوں کے ایک عقیدے کا ذریعہ بنا کر اس کو بلند کر دیا جائے۔ تجویز قبول کی گئی، قرآن نیزے پر بلند کیے گئے، جنگ اختتامی مراحل میں ہے، معاویہ کے دل میں کیا گزر رہی ہے وہ بھی میں آپ سے کہہ چکا۔ اب اس کے بعد یہاں پر جیسے نیزے پر بلند کیے گئے، 2 تدبیریں کی گئیں سامنے والے صفوں میں، چونکہ 3 مہینے سے زیادہ جنگ جاری تھی، کافی لوگ مر چکے تھے، چاہتے تھے کہ یہ جنگ جیتی نظر نہیں آتی، مال غنیمت بھی نہیں ملے گا، جان بھی چلے گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کی جان چلے گئی، کسی کا بچہ ختم ہو گیا، کسی کا بھائی ختم ہو گیا، کسی کا رشتہ دار ختم ہو گیا، عورتیں بیوہ ہو گئیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ معاویہ نے کہا کہ خریدو۔ دیکھیے 3 ذریعے ایمان کو خریدنے کے لیے، یا دولت ہے، یا عورت ہے، یا شہرت ہے۔ معاویہ کے پاس یہ تینوں ذرائع موجود تھے۔ پہلے حصے میں اس نے دولت ڈالی، سامنے کے کچھ لوگ بک گئے، اب اس کے بعد جیسے نیزے پہ بلند کیا، اشعث نامی مولا کے پاس
پاس ایک ایسا تھا لشکر کا، صرف انہیں بھی ایک لشکر کا کمانڈر تھا، اور وہ تیر چلانے والوں کا سپہ سالار تھا، بہترین تیر انداز تھا۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، ادھر سے نیزے پر قرآن بلند ہو گئے، قرآن بیچ میں واسطہ ہے، دیکھیے ہم کو اب تو جنگ نہیں کرنا چاہیے نا، آپ رات دن قرآن سمجھاتے تھے، قرآن کی عظمت سمجھاتے تھے، آپ نصیحت کرتے تھے، کہا کہ ہاں میں علی بن ابی طالب جو قرآن ناطق کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن ہے یا ہیلا ہے یا مکر ہے، میں کہہ رہا ہوں تم تیر چلانا جاری رکھو، ابھی جنگ اختتامی مراحل میں۔ کہا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کل تک تو ہم کو سمجھاتے تھے، یہ کیسی بات ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ کیا میں کل تک تمہارا حاکم تھا، آج محکوم ہو گیا؟ کل تک میں تمہیں امر بالمعروف سمجھاتا تھا، نہیں ہے منکر، آج تم مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ دیکھیے اس طریقے کی چال چلا۔ اب اس کے بعد کہا کہ میں ہرگز آپ کے کہنے سے تیر نہیں چلاؤں گا۔ مولا پورے ماحول کو سمجھ گئے کہ کیا کیا سازش رچ دی گئی، اس لیے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ غوغا ہوا، شور شرابہ ہوا کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم امان دیتے ہیں، ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے درمیان میں ایک کھلبلی مچی، اس کے بعد وہ خود اس کے گروہ میں مل گیا، جا کے وہ پیسے دے دے کے، اب اس کے بعد وہ بھی اپنے طرف لوگوں کو لے کے آ گیا۔ ادھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے لوگوں میں ایک انقلاب آ گیا، مالک ابن اشتر لڑ رہے ہیں، آخری مراحل میں جنگ ہے۔ مولا ایک مرتبہ مالک ابن اشتر کے پاس بول بھیجے، دیکھو جا کے مالک سے کہو کہ یہاں پر انقلاب آ گیا، لوگ منحرف ہو گئے، قرآن لا کے مکاری کیا گیا عمرو عاص کی جانب سے، معاویہ کی جانب سے۔ ایک مرتبہ مالک ابن اشتر، ان کے ساتھیوں کی نگاہ کب وہ قرآنوں پہ تھی، ان کی نگاہ تو لوگوں کے سروں پہ تھی، سر اڑ رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے۔ جب مولا کا قاصد جا کے کہا تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوئے، پھر دوسرا قاصد آیا، مالک سے کہو فوری آ جاؤ۔ تیسری مرتبہ مالک نے جب دوسری مرتبہ بول بھیجا کہ مولا سے کہو کہ صرف 2 گھنٹے دے دیے جائیں، ابھی جنگ ہمارے قابو میں ہو جائے گی، سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو مولا کا قاصد جب تیسری مرتبہ گیا تو مولا کے یہ جملے تھے، مالک سے کہو کیا اس وقت تم مولا کی خدمت میں پہنچیں گے جبکہ تمہارا امیر المومنین اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ مالک گھبرا گئے، چلتی ہوئی جنگ کو روکا، ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں پہنچنے کے لیے آئے، درمیان میں دل کے دل ہے، فوج کے فوج ہے، اور مولا کو گھیرے ہوئے ہیں لوگ، اور تلواریں برہنہ نکالے ہوئے ہیں۔ کہا کہ جو حشر عثمان کا کیا تھا وہی حشر آپ کا ہم کرنے والے ہیں اگر جنگ روک دی نہیں گئی، تو روایتوں میں ہے کہ مولا کے پاس اس وقت بشمول عبداللہ ابن عباس جملہ 10 بنی ہاشم تھے اور کوئی نہیں تھا۔ کہاں ہزاروں کا لشکر، اور کہاں پر ایک سازش کے تحت۔ تو یاد رکھیے، کبھی نماز کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے آپ کی کمزوری کا، کبھی قرآن کو بنایا جا سکتا ہے، کبھی عبادتوں کو بنایا جا سکتا ہے، کبھی تقوی کو بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تو بہرحال ہر ایک کا محافظ ہے۔ یہ سبب تھا، یہ باتیں تھیں جو مولا کو جنگ روکنی پڑی۔ تو جب مالک پہنچے تو کیا نہیں گزر گئی ہوگی۔ اب اسی کے بعد کی وہ منزل تھی جو صلح کی گئی معاویہ کے درمیان مولا کائنات کی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، قدرے طولانی آج ہو گیا بیان، معذرت چاہتا ہوں، کل اس کا اختتام ہوگا تاکہ پھر بعد والی گفتگو آپ کے ہمارے درمیان میں جاری رہے، اور ہم سب کے لیے یہی ایک عبرتناک درد بھرے واقعات اسلام کے درمیان میں جب پھیلایا گیا تو یہ باتوں کو چھپا کیوں رہے ہیں، چھپایا کیوں جا رہا ہے، جبکہ کھلی ہوئی سند ہے عمار یاسر کی کہ ان کو باغی گروہ قتل کریں گا، وہ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور لوگ انہیں جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور پھر مالک عمار یاسر کے متعلق یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، وہ میری نگاہوں اور ناک کے درمیان کی جلد ہے، جس نے انہیں پیٹا، رسول فرماتے ہیں اس نے مجھے پیٹنے کے مترادف ہے، اور اللہ اسے نہ بخشے جو عمار کا قاتل ہے، اللہ اسے نہ بخشے جو عمار کے اسباب جنگ کو لوٹنے والا ہے۔ کئی روایتیں ہیں ان کے متعلق، کئی روایتیں۔ مولا فرماتے ہیں کبھی میں اس بندے خدا کو رسول اکرم کے پاس اگر 5 لوگ ہوتے تو ایک عمار ہوتے، 3 ہوتے تو ان میں سے ایک عمار ہوتے، 2 ہوتے تب بھی ایک عمار ہوتے، ایسی صحبت پانے والا
یہ حقیقی صحابی اس کو کہتے ہیں جو باعمل صحابی تھا۔ بس عزیزان ایمان، گفتگو کو تمام کیا۔ ہاں، آج 6 محرم ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 دن بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ آج اس عزا خانہ میں امام حسین کے وہ چہیتے، وہ فرزند جو انتہائی لائق و فائق تھے، شہزادے علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے۔ شہزادے کے نام کے ساتھ آپ کے اذہان متوجہ ہوئے، آپ کی نگاہوں میں خود بخود آنکھوں میں پانی آ گیا، کیونکہ وہ شہزادہ جو امام حسین کا بڑا منظور نظر تھا، حسین کی شخصیت اور ذات وہ جو رسول اکرم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن علی اکبر وہ جو حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک شہید کی قربانی اپنی آپ میں مثال ہے۔ علی اکبر وہ عظیم شہید ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کربلا میں مکرر قرآن نازل ہو رہا ہے اور امام حسین عملی طور پہ اپنے اولاد، اپنے بچے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے قرآنی آیات کی تفسیر پریکٹیکل بتا رہے ہیں، یا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے عملی طور پہ، تاکہ آیت صحیح طریقے سے، اچھی طریقے سے راسخ ہو جائے، دلوں میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ اللہ کا حکم یہی ہے نا کہ تم اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو، اور جو کچھ کہ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے